السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات 2024 کا مطالعہ کر رہے تھے، جسے ڈاکٹر جمشید صاحب نے لکھا ہے۔ تو ہم علوم فقہ پر اپنا مطالعہ جاری کیے ہوئے تھے۔ تو بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن دوسروں تک اس علم کو ضرور پہنچائیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہے تو اسے مجھے بھی ضرور بتائیں، تاکہ میں بھی اپنی غلطی درست کر سکوں۔ تو ہم صفحہ نمبر 221 کا مطالعہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا مطالعہ کرتے ہوئے، تو اس لیے ہم نے اسے کلوز کر دیا۔ تو اب ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے طلاق سوال۔ طلاق بائن کیسے کہتے ہیں؟ طلاق بائن ایسی طلاق کو کہتے ہیں جس میں رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور نکاح فاسد ایسے نکاح کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی شرعی قباحت ہو، مثلا حق مہر ادا نہ کیا ہو۔ حق مہر کی مشہور اقسام کون سی ہیں؟ حق مہر معجل، ایسا مہر جو نکاح کے فوراً بعد ادا کر دیا جائے۔ مہر معجل، ایسا مہر جو نکاح کے فوراً بعد ادا نہ کیا جائے بلکہ تاخیر سے ادا کیا جائے۔ مہر منجم، ایسا مہر جو قسط وار ادا کیا جائے۔ مہر مثل کا مطلب ہے لڑکی کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کا اوسط مہر، مثلا پھوپھی، نانی، دادی، خالہ زاد بہن، پھوپھی اور زاد بہن وغیرہ۔ اچھا، مہر کی کم از کم مقدار کے متعلق ائمہ اربعہ کا موقف درج کریں۔ احناف کم از کم 10 درہم اور مالکی کم از کم 30 درہم یا چوتھائی دینار مقرر کرتے ہیں، جبکہ شافعی کے نزدیک کم از کم مقدار متعین نہیں ہے۔ نکاح شغار وٹا سٹا، جو معاشرے میں آج کل بہت زیادہ عروج پر ہے، سے کیا مراد ہے؟ نکاح شغار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا زیر کفالت لڑکی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ دوسرے شخص بھی اپنی لڑکی اس کے مقابلے میں اسے دے، اور ان دونوں کا مہر مقرر نہ ہو بلکہ وہ دونوں لڑکیاں ہی ایک دوسرے کے حق مہر کے مقابلے میں ہوں۔ اس بات پر سب فقہا کا اتفاق ہے، یہ نکاح جائز نہیں۔ بے شک یہ ناجائز ہی ہے۔ طلاق بدعت سے کیا مراد ہے؟ طلاق بدعت سے کی مختلف صورتیں یہ ہیں: حیض یا نفاس کی حالت میں طلاق دی جائے، ایسے دہر میں طلاق دی جائے جس میں مجامعت کی ہو، ایک لفظ سے 3 طلاقیں دینا، 3 الگ الگ الفاظ سے ایک ہی مجلس میں طلاق دینا، جیسے کہنا تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ طلاق بدعت ہے۔ سوال: تفویض طلاق سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خاوند طلاق کا اختیار بیوی کو سونپ دے، کیونکہ طلاق خاوند کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اسے اختیار ہے کہ وہ خود طلاق کا حق استعمال کرے یا وہ حق عورت کو سونپ دے۔ اس کے اور تفویض، تخییر یا تملیک مترادف الفاظ ہیں۔ سوال: خیار بلوغ سے کیا مراد ہے؟ خیار بلوغ سے مراد یہ ہے کہ جب صغیرہ لڑکی یا کم سن لڑکی کا نکاح کر دیا جائے تو جب وہ بالغ ہو وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکے۔ ویسے ایسے ہوتا نہیں ہے بہرحال معاشرے میں۔ سوال: کفر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ نکاح ختم نہیں کر سکتی خاتون ہمارے اس معاشرے میں، اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ سوال: کفر سے کیا مراد ہے؟ کفر کا لفظی معنی ہمسری برابری کے ہیں۔ اصطلاح میں کفر سے مراد مرد اور عورت کا آپس میں مذہب، نسب، آزادی اور کردار وغیرہ میں برابری۔ سوال: مشہور ممنوع نکاح کتنے اور کون سے ہیں؟ ایسے نکاح 4 ہیں جن کی کھلی ممانعت ہے: نکاح شغار، نکاح مطعمہ، خطبہ پر خطبہ، نکاح محلل۔ سوال: الہ کے مسائل درج کریں۔
الہ سے مراد اس بات کی قسم کھانا کہ شوہر بیوی سے مجامت نہیں کرے گا۔ الہ کی مدت 4 ماہ ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک الہ سے طلاق رجعی ہوتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق بائن ہوتی ہے۔ ظہار کے مسائل درج کریں۔ شوہر اپنی بیوی کو دائمی حرام عورت بسلسلہ نکاح جیسے بہن، بیٹی، ماں سے تشبیہ دے تو یہ ظہار کہلاتا ہے۔ ظہار صرف منکوحہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوال: اسلامی دستور کی بنیادیں کون سی ہیں؟ حاکمیت الہی، رسالت کا مقام، خلافت، مشاورت، انتخابات اور بنیادی حقوق۔ سوال: جنایت اور جرم میں کیا فرق ہے؟ جنایت کا تعلق ایسے امور سے ہے جو قتل اور دیت سے متعلقہ ہیں، جبکہ جرائم کا تعلق حدود و تعزیرات سے ہے اور ہر حکم خداوندی کی نفی ایک جرم ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے فقہ وعلومہ کا حصہ انشائیہ، دلالت النص اور اس کی اقسام کا اجمالی تعارف۔ نص سے مراد قرآن کریم کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس کی دلالت سے مراد وہ طریقہ یا کیفیت ہے جس سے اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: دلالت عبارت، یہ کہ نص اپنے سے مقصود معنی کی وضاحت واضح الفاظ سے صراحت کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ معذرت، مجھے اس کو عربی کے حوالے سے ہی پڑھنا پڑے گا آیات کو دیکھ کر۔ تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو، اس بات کی دلالت کہ جھوٹی گواہی دینا جرم اور حرام ہے۔ دلالت اشارہ، یہ کہ نص کے الفاظ میں کوئی ایسا اشارہ پایا جائے جو اس کے معنی پر دلالت کرے، اس کا پتہ دے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو میں اس کی جگہ کوئی اور آیت ہے جو کہ اعراب کے ساتھ ہے، میں اسے کچھ کا مطالعہ کرنے لگا ہوں، تو کہ انہوں نے اعراب میں لگائے تو بار بار غلط پڑھنا بھی غیر مناسب ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، البقرہ 187 آیت ہے۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیوی سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اشارہ ہے۔ تو اس کا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر پاؤ گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیوی یا بیویوں سے عدل کرنا واجب اور اس پر یا ان پر ظلم کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مثال ساتھ آ گئی۔ آگے ہے دلالت اولی، یعنی کسی ایک مسئلے میں نص کا حکم کسی دوسرے مسئلے میں اس کے حکم پر از خود دلالت کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُقَاتِلْ لَهُمَا اف، اور اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، شاید یہ ہو میں اس بات کی دلالت ہے کہ ماں باپ کو مارنا یا انہیں گالی دینا باولا حرام ہے۔ دلالت اقتضاء، یہ کہ نص کے الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں کہ اس
کہ ان الفاظ کا مطلب اس کو عقلی یا شرعی طور پر مقدار مانے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں، کا اس چیز پر دلالت کرنا کہ یہاں ان سے نکاح کو مقدار ماننا جائے کیونکہ حرام اسی کو کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، واضح ہونے کے لحاظ سے الفاظ کے مندرجہ ذیل 4 اقسام ہیں۔ ظاہر، اس سے مراد وہ الفاظ ہے، پہلے نمبر پر ہے ظاہر، اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا مطلب کسی قرینے کی مدد کے بغیر از خود ظاہر ہوتا ہے اور ذہن تک پہنچتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأُحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ۔ میں اس کو عربی میں دیکھوں ذرا، جو کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، میں بیع کی حلت اور سود کی حرمت ہے۔ نص، اس سے مراد وہ لفظ جس کا مطلب کلام میں اصطلاحاً مقصود ہوتا ہے۔ مفسر، اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنا مطلب کسی تفسیر تشریح کے ذریعے بتاتا ہے، یہ تفسیر کبھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی اس کے باہر، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عربی میں نہیں اردو میں پڑھتا ہے، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، وَهُمْ ثَمَانِينَ جِلْدًا فَأَجْلِدْ وَهُمْ ثَمَانِينَ جِلْدًا، انہیں 80 کوڑے لگاؤ میں لفظ فَجْلَدُوهُمْ کیونکہ اس کی 80 جلدہ سے تفسیر کی گئی ہے۔ اصل میں اعراب لگانا بہت ضروری ہے۔ اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنا مطلب اس طرح بتاتا ہے کہ کوئی تاویل قبول نہیں کرتا۔ واضح نہ ہونے کے لحاظ سے بھی الفاظ کے مندرجہ ذیل 4 اقسام ہیں۔ خفی، اس سے مراد وہ لفظ ہے جو چاہے اپنی جگہ واضح ہو لیکن جس شخص پر اس کے معنی کو نافذ ہونا ہے، اس کے لحاظ سے وہ واضح نہیں ہے، اور اس کا یہ واضح نہ ہونا صرف تحقیق اور اجتہاد ہی کے زائل ہوتا ہے، جیسے لفظ سارق، چور، یہ اپنی جگہ اس شخص کے لیے بالکل واضح نہیں کہ جو چوری نہیں کرتا بلکہ چالاکی اور پھرتی سے کسی کا مال اچکتا ہے یا لے لیتا ہے۔ مشکل، اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی اس کے اندر پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتا، جیسے کوئی ایسا مشترک لفظ جس کے لغت میں ایک سے زائد کئی معنی ہوں اور کلام میں اس کا جو معنی مراد ہے اس کا تعین صرف تحقیق و اجتہاد ہی سے ہو سکتا ہے، جیسے آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثہ قرء، اور طلاق پانے والی عورتیں 3 قرء تک انتظار کریں، اور قرء کا لفظ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے معنی حیض کے ہیں اور امام شافعی کے نزدیک طہر کے ہیں، لغت میں اس کے یہ دونوں معنی ہیں۔ مجمل یا مجمل، اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی اپنے اندر کئی احوال و احکام لیے ہوتا ہے، اور وہ احوال و احکام اس وقت تک واضح نہیں ہوتے جب تک قرآن ان کی تفسیر نہ کرے۔ اگر وہ لفظ قرآن میں ہے یا سنت سے ان کی تفسیر نہ ملے، جیسے آیت حرمت علیکم والمیات واللحم الخنزیر، تم پر مردار خون اور
سور کا گوشت حرام کیے گئے ہیں۔ میں لفظ الدم خون، اس کی تفسیر قرآن ہی یہ ایک دوسری آیت نے کی ہے جس میں کہا گیا ہے، یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو نہ دیکھ کے ابھی بتاتا ہوں اعراب کے ساتھ۔ سورہ نام کی آیت نمبر 145 ہے، قُل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا اور مسفوحن سے او لحم خنزیر۔ تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر جو وحی ہوئی ہے اس میں تو میں کسی چیز کو کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت۔ یہاں اس کی تفسیر دما مسفوحا، میں ایک دفعہ عربی دیکھ لوں، او دامم مسفوحا، بہتے ہوئے خون سے کی گئی ہے۔ تو یہ جو اوپر والا بھی ہے یہ آیت دیکھ لیتے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم خنزیر۔ میں اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 120 ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو یہ آیت نمبر 120 ہے سورہ المائدہ کی۔ تو یہ سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 145۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو اگر یہ اعراب کے ساتھ لگا دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آسانی ہو جاتی ہے ایک ایسے طالب علم کے لیے کہ جسے بغیر اعراب کے پڑھنے میں مشکلات ہوں، جیسے کئی ایسے طالب علم ہیں جنہیں نہیں آتا ہوگا۔ چلیں بخیر، آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ متشابہ، اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی از خود ظاہر نہیں ہوتا، یا اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی حقیقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے، اور اس متشابہ کی مثال جس کا نہ معنی معلوم ہے نہ حقیقت، قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم حا میم عین سین قاف نون صاد۔ تو اس طریقے کار کے الفاظ موجود ہیں، حروف کہہ لیں، الفاظ کہہ لیں۔ استحسان لغت میں کسی چیز کو اچھا سمجھنا، جبکہ اصطلاح میں مجتہد کا کسی مسئلے میں اس طرح حکم لگانے سے ہٹ جانا جس طرح اس نے اسے اس جیسے کسی دوسرے مسئلے میں لگایا ہے، اس کی وجہ کوئی قوی دلیل ہو یا ظاہری علت سے مخفی علت کی طرف اداول کرنا بھی استحسان کہلاتا ہے۔ استحسان کی اقسام: الاستحسان بالنص، الاستحسان بالاجماع، الاستحسان بالمعرف، الاستحسان بالضرور، اور الاستحسان بالمصلحت، الاستحسان بالقیاس خفی، قیاس خفی۔ استحسان کی حجیت کے دلائل یہ عربی میں ہیں، تو غیر مناسب ہے کہ میں بار بار غلط پڑھوں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو اعراب لگا کر ایک دفعہ نہ ساری آیات کو مثال کے ساتھ دوبارہ
پوری کتاب سے نکال کے پڑھوں ایک دفعہ کہ یہ کس کس چیز کی تھی اور کس کس معاملے میں تھی. خیر، اور امام شافعی نے استحسان کے بارے میں کہا: الاستحسان تلازیز وقول الحوا من استحسان فقط شرع. دیکھیں، بغیر آپ کے عام طالب علم کے لیے پڑھنا مشکل ہے. بعض علماء اصولین اور خاص کر وہ عربی جو کہ ماشاءاللہ ادھر سے ہے، عرب سے، تو وہ بغیر عراب کے ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں عراب کے بغیر پڑھنا مشکل ہے تھوڑا سا. بعض علماء اصولین نے قیاس جلی اور استحسان کو قیاس خفی سے تعبیر کیا ہے. قیاس لغت میں قیاس کے معنی ناپنے اور اندازہ کرنے کے ہیں یا دو چیزوں کے درمیان مشابہت کرنا، اور اصطلاح میں کسی ایسی چیز کو جس کا حکم کتاب و سنت سے معلوم نہ ہو کسی ایسی چیز کے ساتھ رکھ کر اس کا حکم معلوم کرنا جس کا حکم کتاب و سنت میں مذکور ہو، جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشترک علت ہو. قیاس کے ارکان: قیاس کے 4 ارکان ہیں: اصل، فرع، علت، حکم. قیاس کی اقسام ہیں، اس کی 3 اقسام ہیں: قیاس اولی، قیاس مساوی، قیاس ادنیٰ. قیاس کی شرائط: قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں: قیاس کے نص کے مقابلے میں نہ ہو، احکام نص میں اس سے کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوتا ہو، علت قیاس غیر معقول اور مبہم نہ ہو، تعلیل کسی شرعی حکم کے لیے واقع ہو، فرع کا حکم پہلے سے کسی نص سے ثابت نہ ہو. اجماع علماء اصول کی اصطلاح میں اجماع سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے میں امت کے تمام اہل علم کسی عملی مسئلے کے شرعی حکم پر متفق ہو جائیں. اجماع کے واقع ہونے کا امکان جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اجماع ممکن ہے عملاً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں ہو چکا ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمعین زمانے میں ہو چکا ہے. مثلاً ایک کا یہ کہ پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کا بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. دوسرا یہ کہ اگر سگے بہن بھائی نہ ہوں تو باپ کی طرف سے ہونے والے بہن بھائی کو سگے بہن بھائیوں کی جگہ دی جائے گی. تیسرا یہ کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سکتا. چوتھا یہ کہ مفتوحہ اراضی کو فاتحین کے درمیان اس طرح نہیں بانٹ دیا جائے گا جس طرح دوسرے اموال غنائم بانٹ دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. امام شافعی اگرچہ اجماع کے ممکن الواقع ہونے کے قائل ہیں، لیکن وہ عہد صحابہ کے بعد اس کے وقوع کو انتہائی نادر اور مشکل شمار کرتے ہیں. تقریباً یہی رائے امام احمد بن حنبل کی بھی ہے کہ وہ کہتے تھے جو شخص اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. ارشاد الفحول صفحہ 73. ان کی رائے کو اکثر فقہائے محدثین نے اختیار کیا، جیسے ابن حزم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ اور شوکانی وغیرہ. اجماع کے امکان کا سرے سے انکار صرف شیعہ اور بعض معتزلہ نے کیا ہے. تاہم شیعہ اہل بیت کے اجماع کو تسلیم کرتے اور اسے حجت مانتے ہیں. اجماع کے حجت ہونے کے دلائل: جمہور جو اجماع کی حجت کے قائل ہیں اس پر قرآن کی بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے اعراب کے ساتھ دیا اور آسانی سے پڑھا بھی گیا ہے بغیر غلطی کے. اللہ پاک اگر غلطی ہو جائے اللہ پاک معاف فرمائے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اولی الامر کی. اگر اس آیت میں اولی الامر سے مراد علماء لیے جائیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جہنم وسعت مصیرا۔ اور جس شخص نے ہدایت معلوم ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اہل ایمان کے راستے کے سوا کسی دوسرے راستے کا اتباع کیا، اسے ہم اسی طرف لے جائیں گے جدھر وہ خود گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، وہ بہت بری جائے قرار ہے۔ گرچہ تمام آیات جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اپنے ظاہری معنی ہی سے اجماع کی حجت پر دلالت کرتی ہے، جمہور کا استدلال چند مرفوع احادیث سے بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ میری امت کسی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی، اگر تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کا ساتھ دو۔ یہ سواد اعظم کیا ہے؟ ابن ماجہ بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، جو ان کی مدد نہیں کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ بخاری و مسلم بروایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری یہ کہ جس کو جنت کا بھرپور حصہ مطلوب ہو، اسے چاہیے کہ جماعت سے لگا رہے، کیونکہ شیطان تنہا کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دو کے ساتھ زیادہ دور ہوتا ہے۔ ترمذی بروایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی نے اسی آخری حدیث سے اجماع کی حجت پر استدلال کیا، اگرچہ ان حدیث میں اکثر کی اسناد پر کلام کیا گیا ہے اور اپنے مطلوب پر ان کی دلالت بھی صرف ظنی قسم کی ہے۔ اجماع کی دو قسمیں ہیں، وقوع پذیر ہونے کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اجماع صریح، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام علماء جن کا اجتہاد معتبر ہے کسی مسئلے پر اس طرح متفق ہوں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے قول یا فعل کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اسی کی تفسیر امام شافعی نے اپنے اس قول سے کی ہے، کسی چیز کو مجمع علیہ تم بلکہ ہر شخص اسی وقت کہتا ہے جب ہر عالم جس سے تم ملو اسی کے مطابق تم سے بات کرے۔ چیدگی بات ہے، کسی چیز کو مجمع علیہ تم بلکہ ہر شخص اس قول سے کی ہے کہ کسی چیز کو مجمع علیہ تم بلکہ ہر شخص اسی وقت کہتا ہے جب ہر عالم جس سے تم ملو اسی کے مطابق تم سے بات کرے۔ جمہور فقہا جو اس کو ممکنہ الواقعہ مانتے ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ کتاب و سنت کے بعد یہی قطعی حجت ہے، جس کا انکار کرنے والے کو اسی طرح کافر قرار دیا جائے گا جیسے کتاب و سنت کا انکار کرنے والے کو۔ دوسرا ہے اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک یا چند اہل اجتہاد علماء کسی مسئلے میں شرعی حکم بیان کریں، اس کی ان کے زمانے میں شہرت ہو جائے، پھر بھی دوسرے اہل اجتہاد علماء اس پر کوئی اعتراض نہ کریں۔ یہ اجماع اکثر حنفی علماء کے نزدیک حجت ہے، لیکن اپنی قوت میں وہ اجماع صریح کی بنسبت کم تر ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اس کا انکار کرنے والے کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حجت تو وہ ہے لیکن اجماع نہیں۔
کن لوگوں کا اجماع معتبر ہے؟ بلا شبہ اجماع وہی معتبر ہے جو مجتہد علماء نے کیا ہو، لیکن اگر وہ اپنی بدعات کی طرف دینے والے خارجی یا رافضی ہوں تو جمہور کے نزدیک وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں گے جن کا اجماع معتبر ہے۔ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ یہ اجماع کے منعقد ہونے کی شرط یہ ہے کہ اجماع کرنے والے سب لوگ گزر جائیں، یعنی وفات پا جائیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہی اکثر فقہا کی رائے ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ مثال مرسلہ، مصلحت جس کی جمع مصالح ہے کہ لفظی معنی فائدہ اور منافعت کی ہیں۔ فقہا کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ان سے نقصان کو دفع کر کے ان کے دین، جان، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کی جائے۔ شریعت کے احکام سے مصلحت کا لحاظ، یہ بات قطعی طور پر ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شریعت کے سب احکام لوگوں کے مصالح پر مشتمل ہے، چاہے دنیا و آخرت میں فوائد بہم پہنچا کر ہو اور چاہے ان سے نقصان کو دفع کر کے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اچھا، نیچے دو حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ اجماع کی ایک اور بھی تقسیم ہے اس میں بھی دو اقسام ہے۔ اجماع مرکب، کسی مسئلے کے حکم میں بہت سی آراء جمع ہو مگر علت میں اختلاف نہ ہو۔ اجماع غیر مرکب، کسی مسئلے میں بہت سی آراء جمع ہوں مگر علت متعدد نہ ہو بلکہ مشترک ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت لتمم حسن الاخلاق، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے وغیرہ۔ شریعت کے احکام میں جو مصالحت ہے اس کا ادراک سلیم طبع انسان کی عقل از خود کر لیتی ہے، اور اگر بعض لوگوں کی عقل کا ادراک نہیں کرتی تو یہ ان کی اپنی عقل کا قصور ہے، یا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر کسی غیر اخلاقی سوسائٹی کی اقتدار سے متاثر و مرعوب ہوتے ہیں۔ مصالح مرسلہ کی اقسام۔ مصالح مرسلہ کی تین ہی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معتبر مصالح کی ہے اور ان سے مراد وہ مصالح ہیں جن کے معتبر یعنی حقیقی اور صحیح ہونے کا پتہ شریعت سے چلتا ہے۔ ان کے تحت وہ سب مصالح آتے ہیں جن کو برائے کار لانے اور ان تک پہنچانے کے لیے شریعت نے احکام مقرر کیے، جیسا کہ اس نے جہاد کا حکم دیا تاکہ دین کی حفاظت کی جائے، قصاص کا حکم دیا تاکہ نسل کی حفاظت کی جائے، اور چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تاکہ مال کی حفاظت کی جائے۔ دوسری قسم لوگ قرار دیے گئے مصالح کی ہے اور ان سے مراد وہ تمام مصالح ہیں جن کے غلط یا غیر حقیقی ہونے کا شریعت کے احکام سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مصالح کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے کہ یہ مصلحت کو وراثت میں مرد اور عورت کو برابر حصہ دیا جائے، یا شراب کی تجارت سے مالی فائدہ اٹھایا جائے،
یا جہاز سے کنارہ کشی اختیار کر کے گوشہ عافیت بیٹھا جائے۔ تیسری قسم ان مسالے کی ہے جن کے معتبر یا لغو ہونے کی شرعی احکام سے پتہ نہ چلے، اس معنی میں نہیں کہ شریعت نے ان کے معتبر اور یا لغو ہونے کو بتایا نہیں، کیونکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس معنی میں کہ یہ معلوم کرنے میں دقت پیش آئے کہ انہیں معتبر مسالے کے دائرے میں شامل کیا جائے یا لغو مسالے کے دائرے میں، جیسے یہ مصلحت کے کارگروں سے چیزوں کو ٹھیک رکھنے کی ضمانت لی جائے۔ ایک آدمی کو کئی لوگ مل کر قتل کر دیں تو اس کے بدلے میں ان سب کو قتل کیا جائے۔ انتظامی امور کے لیے دفاتر قائم کیے جائیں، جیلیں بنائی جائیں وغیرہ، انہیں معتبر یا لغو مسالے کے دائرے میں شامل کرنا اجتہاد کے تحت آتا ہے۔ مصالح مرسلہ کو حجت ماننے میں فقہا کی رائے۔ اس بارے میں فقہا کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ اگر مصالح مرسلہ شریعت کے مقاصد سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کے کسی حکم سے متصادم نہ ہوں تو انہیں معتبر مصالح کا دائرے میں شامل کرنا ضروری ہے۔ البتہ ان کے مابین اختلاف اس بارے میں ہے کہ انہیں کسی حد تک اختیار کیا جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہیں سب سے کم اختیار کرنے والے ظاہریہ ہیں، کیونکہ یہ نصوص کے پابند ہیں اور نصوص پر قیاس تک کا انکار کرتے ہیں، اور اس لیے یہ فرض ہی نہیں کرتے کہ نصوص سے باہر کوئی بھی مصلحت پائی جا سکتی ہے۔ ظاہریہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے شافعیہ ہیں، کیونکہ وہ اگرچہ قیاس کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک علت جو قیاس کی بنیاد ہے کا منضبط ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ صرف ان ہی مصالح کو لیتے ہیں جن کی اجازت قیاس دیتا ہو۔ حنفیہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنبلیہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قیاس کی علت منضبط نہیں بلکہ غیر منضبط مناسب وصف ہے، یعنی حکمت یا مصلحت۔ اس لیے جہاں بھی کوئی مصلحت مرسلہ شریعت کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کا کسی نص یا اجماع یا کسی صحابی کے فتاوی سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ اسے معتبر مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے قیاس کے دائرے سے باہر نہیں جانتے بلکہ اسے قیاس سے مربوط رکھتے ہیں۔ فقہا میں سب سے زیادہ مصالح مرسلہ کو اختیار کرنے والے مالکیہ ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو فقہی احکام کا ایک مستقل باعزت ماخذ شمار کیا ہے۔ استصحاب کے لفظی معنی صحبت ساتھ طلب کرنے یا صحبت کے باقی رہنے کی ہیں، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی حکم جیسا کہ اسے ویسا ہی سمجھا جائے تاکہ اس میں تبدیلی کی دلیل مل جائے۔ چنانچہ اگر کوئی چیز مباح تھی تو وہ مباح رہے تاکہ اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے، اور اگر وہ حرام تھی تو حرام رہے تاکہ اس کے مباح ہونے کی دلیل مل جائے۔ استصحاب کی ضرورت مذکورہ معنی میں استصحاب فقہ کا سب سے کمزور ماخذ ہے، اس لیے کسی مسئلے میں اس سے استدلال اسی صورت میں کیا جائے گا جب اس مسئلے میں انتہائی تلاش کے باوجود کسی کتاب و سنت، اجماع، قول، اقوال صحابہ اور قیاس سے کوئی
دلیل نہ ملے۔ اس سے اختیار کرنے پر ائمہ اربعہ اور ظاہریہ سب کا اتفاق ہے، اگرچہ ان کے درمیان اختلاف اس کی مقدار میں ہے، یعنی یہ کہ اسے کسی حد تک اختیار کیا جائے اور کسی حد تک سخت اختیار نہ کیا جائے۔ اسے سب سے زیادہ اختیار کرنے والے ظاہریہ ہیں، پھر شافعیہ، حنبلیہ اور پھر حنفیہ اور مالکیہ۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ جن فقہا نے قیاس استحسان کا استعمال کم کیا وہ اپنے آپ کو کتاب و سنت اور اجماع ہی کا پابند رکھا، جیسا ظاہریہ، تو انہوں نے دوسروں کی بنسبت استصحاب پر زیادہ اعتماد کیا، اور ان فقہا نے قیاس و استحسان کو اختیار کرنے میں توسیع دکھائی، جیسے حنفیہ، مالکیہ، اور ان کا استصحاب پر اعتماد کم رہا۔ جو لوگ اس بارے میں درمیان میں رہے جیسے شافعیہ اور حنبلیہ، تو وہ استصحاب پر اعتماد کرنے میں بھی درمیانے رہے، کبھی ہاں اور کبھی نہ، دونوں چلتا رہا۔ اجتہاد، مادہ جہد فتح یفتح، بامعنی کوشش کرنا، طاقت لگانا، سمع یسمع، اور بامعنی زندگی کا مقدار ہونا، اور اجتہاد کا معنی پوری کوشش کرنا، اور یہ لفظ اجتہاد افتعال کے وزن پر ہے۔ اصطلاحی مفہوم، علامہ حنیف ندوی کے بقول کسی شرعی حکم کو معلوم کرنے کے لیے فکر و استنباط کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ یہ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی پیش آمد مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے جو محنت و طاقت صرف کی جاتی ہے، اس کا نام اجتہاد ہے، اور اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کی شرائط، مجتہد کی نیت اور عقیدہ ٹھیک ہو اور وہ کسی شخص یا گروہ کے بیجا تعصب میں مبتلا نہ ہو، کتاب و سنت کے نصوص کا کامل عالم ہو یا علم والا ہو، عالم بھی ہو سکتا ہے، مسائل اجماعیہ سے واقفیت، علوم لسانی پر عبور، اصول فقہ پر نظر، نسخ و منسوخ کا علم ہو، مجتہد جدید طرز زندگی سے بھی آگاہ ہو، مجتہد غیر معمولی ذہنی سلجھاؤ رکھتا ہو، صحابہ کرام و تابعین اعظام اور بعد کے فقہا کے مابین اختلافی مسائل وغیرہ کا علم ہو، اسے شریعت کے مقاصد، اس کے احکام کی علتوں اور ان کے پیچھے کار فرما حکمتوں کا علم ہو۔ دور حاضر میں تو نہیں لگتا ایسا کوئی بندہ ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ اور ثبوت ہے جی، والذین جاہدوا، اور دوسری ہے ومن حدیث سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 59 اور البقرہ کی آیت نمبر 150۔ سنت سے اجتہاد کا ثبوت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن کا گورنر بنا کے بننے کا واقعہ، الحاکم، یعنی کہ اگر انہیں بھیجا گیا تو وہ کس طریقہ کار سے کام لیں گے۔ اجتہاد کی قسمیں، اجتہاد فی شرع، مجتہد مستقل، مجتہد منتسب، اجتہاد فی المذہب، اجتہاد فی المسائل۔ اجتہاد کے موقع دو ہیں: جن مسائل کا حل موجود نہیں ان کا حل دریافت کرنا، اور جن مسائل کا حل موجود ہے ان کا موقع محل متعین کرنا۔ اجتہاد کی ضرورت، جن مسائل میں شرع کی قطعی نصوص نہ ہو وہاں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اجتہاد کا طریقہ کار، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلے کو پہلے قرآن و حدیث، اجماع اور پھر قیاس سے دیکھا جائے گا۔ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ حنفیوں، مالکیوں اور شافعیوں کے نزدیک اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حالانکہ شروع میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو اجتہاد کو جگہ یا زمانے کے ساتھ مقید کرے۔
اجتہاد کی اہمیت کو حسب ذیل نکات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن نے اجتہاد کا کہا ہے، حدیث میں مجتہد کے لیے ثواب بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض مسائل میں اجتہاد کیا، صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، تابعین اور فقہائے امت نے اجتہاد کیا۔ معاشرتی و علمی ارتقاء اجتہاد کا متقاضی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں آخری شریعت ہونے کا سبب مسائل کا حل اجتہاد ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہونے کا اجتہاد کا اہم کردار ہے۔ تیز ترین و ہمہ گیر ترقی کے جدید دور کے لاتعداد مسائل کا حل اجتہاد ہے۔ قواعد فقہیہ، اہم ضروری قواعد بذریعہ نصوص: من واقع فی الشبہات واقع فی الحرام، جو شبہات میں واقع ہوگا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ الیقین لا یزول بشک، یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ المشقۃ تجالب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے۔ الاجتہاد لا ینقض بالاجتہاد، اجتہاد کے ذریعے نہیں ٹوٹتا۔ اذا اجتمع الحلال و حرام غالب الحرام، جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو حرام کو ترجیح دی جائے گی۔ الاثار فی القرب مکروہ و فی غیرہا محبوب، قرب و عبادت کے کاموں میں اثار کرنا مکروہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں پسندیدہ ہے۔ الحدود تسقط بالشبہات، شبہات سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔ الفرض الافضل من النفل، فرض نفل سے افضل ہے۔ ما حرم اخذہ حرم العطیہ، جس کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے۔ ما حرم اخذہ حرم عطیہ، الضرورت تبیح المحظورت، ضرورت ممنوع افعال کو مباح کر دیتی ہے۔ الضرورت تقدیر بقدرہ یا بقدرہا، ضرورت کا اس کی مقدار کے مطابق اندازہ کیا جائے گا۔ الاصل برأت الذمہ، اصل میں انسان تمام ذمہ داریوں سے بری ہے۔ اصول فقہ اہم مصادر و مراجع: الرسالہ از امام محمد بن ادریس الشافعی متوفی 204 ہجری، موصوف کی کتاب سب سے پہلے منظر عام پر آئی۔ الکشف الاسرار علی الاصول البزدوی از عبدالعزیز بخاری 330 ہجری۔ الفصول فی الاصول از ابو بکر احمد بن علی الجصاص الرازی 305 ہجری تا 370 ہجری، موصوف رے میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں وفات پائی۔ آپ حنفی علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اصول شاشی از علامہ نظام الدین ابو علی الشافعی، موصوف ماوراء نہر کے علاقے شاش میں پیدا ہوئے تھے اور 344 ہجری مطابق 937 عیسوی کو مصر میں وفات پائی۔ آپ اپنے دور کے مشہور حنفی امام اور قاضی رہے۔ کتاب المعتمد فی اصول الفقہ از ابو الحسین محمد بن علی المعتزلی 436 ہجری۔ الاحکام فی اصول الاحکام از ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم 380 ہجری تا 456 ہجری۔ آپ اندلس کے شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے تھے اور موصوف فقہ ظاہری کو شہرت ملی اور وہ المحلی الاحکام اور اصول الاحکام ہیں۔ المستصفى من العلم الاصول از امام ابو حامد غزالی 450 ہجری تا 505 ہجری۔ آپ
توس میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی توس اور نیشاپور میں حاصل کی۔ آپ اپنے زمانے کا مشہور فلسفی تھے۔ آپ کی دیگر مشہور تصنیف میں سے احیاء علوم، تحفۃ الفلاسفہ، کیمیائے سعادت اور مکاشفۃ القلوب ہیں۔ کنز الوصول الی معرفت الاصول از فخر الاسلام علی بن محمد البزدوری۔ آپ البزدہ جو کہ نصف کے قریب ایک قلعہ ہے وہاں پیدا ہوئے۔ آپ حنفی فقہ کے امام ہیں۔ آپ کی دیگر مشہور کتب میں سے المبسوط، شرح الجامع، الکبیر، الصغیر اور غناء الفقہ وغیرہ ہیں۔ اصول السرخسی از ابو بکر محمد بن ابی سہل سرخسی شمس الائمہ 400 ہجری تا 483 ہجری۔ آپ سرخس میں پیدا ہوئے اور دمشق میں فوت ہوئے تھے۔ آپ نمایاں حنفی علماء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو المبسوط کی وجہ سے بڑی شہرت ملی۔ قواعد الاحکام فی مصالح الانام عز الدین عبدالسلام 570 ہجری تا 660 ہجری۔ آپ دمشق میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں فوت ہوئے۔ موصوف نے بہت سی اہم موضوعات پر قلم اٹھایا، قیمتی اور نادر معلومات درج فرمائیں۔ یہ کتاب فقہ شافعی کی نمائندہ کتاب ہے۔ مؤلف کا مشہور لقب سلطان العلماء تھا۔ المسودہ فی اصول فقہ از ابو البرکات عبدالسلام بن عبداللہ بن تیمیہ 652 ہجری۔ اس کتاب میں ان کے بیٹے شیخ شہاب الدین عبدالحلیم اور پوتے شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبدالحلیم بھی شریک ہیں۔ اصول الفقہ از احمد بن تیمیہ 661 ہجری تا 728 ہجری۔ آپ قلعہ دمشق ملک شام میں بحالت قید فوت ہوئے تھے۔ موصوف حنبلی فقہ کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ علام المواقین عن رب العالمین از محمد بن ابی بکر بن قیم 691 ہجری تا 751 ہجری۔ آپ کا تعلق بھی دمشق سے ہے۔ موصوف ابن تیمیہ کا مشہور شاگرد ہیں اور فقہ حنبلی کے قائل ہیں۔ الموافقات فی اصول الشریعہ از ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی۔ آپ 790 ہجری کو غرناطہ میں فوت ہوئے۔ موصوف فقہ مالکی کے قائل تھے۔ مسلم الثبوت از محب الدین بن عبدالشکور الحنفی 1119 ہجری۔ آپ ہندوستان کے شہر بہادر میں پیدا ہوئے۔ موصوف بہت بڑے حنفی امام سمجھے جاتے ہیں۔ ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم اصول از محمد بن علی شوقانی 1173 ہجری تا 1250 ہجری۔ بہرحال یہی لکھا ہے۔ شوقانی کا لفظ شوقان گاؤں کی طرف منسوب ہے جو صنعاء سے ایک دن کی مسافت پر ہے، اور ان کی ایک اور کتاب البدر الطلع بھی ہے۔ الوجیز فی اصول فقہ از ڈاکٹر عبدالکریم زیدان 1719 عیسوی تا 2014 عیسوی۔ موصوف بغداد میں پیدا ہوئے اور یمن میں فوت ہوئے۔ آپ عراق کے حنفی علماء میں کافی شہرت کے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ موصوف نے دیگر کئی اہم عنوانات پر بھی قلم اٹھایا ہے اور قیمتی معلومات درج کی ہیں۔ اچھا، جو اوپر ہے محمد ابن علی ابن محمد ابن عبداللہ 1759 تا 1834 بیٹر نون ایز
Shekhawani was a prominent Yemeni Sunni Islamic scholar, jurist, theologian, and reformer. Uh, Shekhawani was one of the most یہ شوقانی ہے میرا خیال was the one of the most influential proponents of Athari theology and is revered as one of their canonical scholar by Shafi Muslims. اچھا پہلا حوالہ ہے شمس الدین عبداللہ محمد ابن ابی بکر دمشقی اور حملی 1292 عیسوی یا ہجری تا 1350 commonly known as ابن قیم الجوزیہ اور eventually as Imam Ibn Qayyim is Sunni traditional was an important medieval Islamic jurisconsult, theologian and spiritual writer. کاش یہ اردو میں لکھ دیتے. اچھا 18ویں کتاب ہے اصول فقہ پر ایک نظر از عاصم الحداد. یہ 2 جلدوں پر ہے، ایک جلد میں بھی مل جاتی ہے، مطلب اس کے حصے 2 ہیں. پانچویں مسئلے کی مشہور فقہی کتب کا اجمالی تعارف. فقہ حنفی کی اہم کتب المبسوط از شمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد بن سہل السرخسی 483 ہجری کی. یہ کتاب کئی دفعہ طبع ہو چکی ہے. دراصل یہ کتاب امام سرخسی نے امام احناف محمد بن محمد مروزی المعروف حاکم شہید 334 ہجری کی کتاب القافی کی شرح کے طور پر لکھی. اس کتاب میں موصوف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پہلے مسئلے کا ذکر کرتے ہیں اور پھر فقہ حنفی کے مطابق اس کے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دوسرے مذاہب اور ان کے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دلائل کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے اس مسئلے کی وجوہ ترجیحات بیان کرتے ہیں اور ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے. تحفۃ الفقہاء از علاء الدین محمد بن احمد سمرقندی 540 ہجری کی یہ کتاب ہے. بدایع الثنایا فی ترتیب الشرائع از علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد کاسانی 587 ہجری کی ہے. آپ کو ملک علماء یعنی علماء کا بادشاہ کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ کتاب علامہ سمرقندی کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی شرح کے طور پر لکھی. یہ فقہ کی جامع اور سلیس ترین کتاب ہے. الہدایہ از برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی 511 ہجری تا 593 ہجری کی یہ ہے. اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی جا چکی ہیں. ان میں سے امام کمال بن حمام 861 ہجری نے ہدایہ کی شرح فتح القدیر کے نام سے لکھی جو بہت مشہور ہوئی. رد المختار علی الدر مختار المتن تنویر الابصار از شیخ محمد امین بن عمر 1198 ہجری تا 1252 ہجری کی یہ کتاب ہے. یہ کتاب حاشیہ ابن عابدین کے نام سے بھی معروف ہے. اسے فتاوی شامی بھی کہتے ہیں. مختصر القدوری از ابو الحسین حسین بن احمد بن محمد المعروف القدوری 362 ہجری تا 428 ہجری. آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور وہاں ہی فوت ہوئے. موصوف دیگر کئی کتب کے مؤلف و مصنف ہیں. آپ اپنے وقت کے مشہور حنفی امام تھے. فقہ مالکی کی اہم کتب المدونۃ الکبریٰ از امام مالک بن انس 93 ہجری تا 179 ہجری کی مشہور زمانہ کتاب ہے. امام مالک کے شاگرد عبد الرحمن بن قاسم
سے اس کتاب کو نقل کرنے والے امام عبدالسلام بن سعید ہیں، اور اس کتاب کا غالباً منہج یہی ہے کہ امام صحون نے عبد الرحمن بن قاسم سے سوالات کیے، اور عبد الرحمن بن قاسم نے ان سوالات کے جواب دیے جو انہوں نے امام مالک سے سنے تھے۔ اس کے علاوہ کئی اور کتب بھی اسی مکتبہ فکر کے حاملین نے تحریر فرمائی ہیں، مثلا بدایت المجتہد نہایت المقتصد از محمد بن احمد رشد قرطبی، اور 520 ہجری تا 595 ہجری، القوانین الفقہیہ از محمد بن احمد غرناطی، محب الجلیل، الشرح مختصر خلیل از محمد بن محمد مغربی 954 ہجری، الشرح الکبیر المختصر الخلیل، منح القدیر از احمد بن محمد 1201 ہجری وغیرہ۔ فقہ شافعی کی اہم کتاب ہے، اور کتاب الام از محمد بن ادریس الشافعی 150 ہجری تا 204 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ کتاب قاہرہ سے بڑے سائز میں 7 جلدوں میں طبع ہوئی ہے۔ امام شافعی نے اسے کتاب دار الکتاب ترتیب دیا ہے، اور ہر کتاب کے تحت کئی ابواب درج کیے ہیں۔ یہ ابواب اکثر کسی ایسی آیات یا احادیث سے شروع ہوتے ہیں جنہیں اس باب کی اصل قرار دیا جاتا ہے۔ باب ذکر کرنے کے بعد امام شافعی اپنی مذہب کے احکام اور عمدہ اور واضح عبارت میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور کتب بھی اس مکتبہ فکر کے لوگوں نے تحریر فرمائی ہیں، جیسے المذاہب از ابو اسحاق ابراہیم بن علی الشیرازی 427 ہجری، المجموع شرح المذہب از امام یحییٰ بن شرف النووی 676 ہجری، الشباب والنظائر از حافظ جلال الدین سیوطی، المجموع فی الفقہ از زین العابدین وغیرہ۔ فقہ حنبلی کی اہم کتب: المغنی از موافق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی 620 ہجری کی لکھی ہوئی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب میں علامہ مقدسی نے ابو قاسم عمر بن جصاص 334 ہجری کی مختصر الخرقی شرح کی ہے۔ یہ فقہ حنبلی کی سب سے جامع کتاب ہے۔ اس کو فقہ کے موضوع پر بہت اہم انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ یہ قاہرہ سے 9 جلدوں میں طبع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور اہم کتب بھی ہیں: الشرح الکبیر، متن المنکح از شمس الدین عبد الرحمن بن قدامہ، الفتاوی الکبری از شیخ الاسلام ابو العباس تقی الدین احمد بن عبد الرحیم ابن تیمیہ 728 ہجری، الفروع از محمد بن مفلح، اعلام الموقعین از زاد المعاد از ابن قیم وغیرہ۔ فقہ ظاہری کی اہم کتب: المحلی از ابو محمد علی بن احمد بن حزم الظاہری 384 ہجری تا 456 ہجری۔ یہ کتاب قاہرہ سے 11 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کو نہ صرف فقہ ظاہریہ بلکہ تقابلی فقہ اسلامی کے لیے بھی سب سے بڑے مصادر کی حیثیت حاصل ہے۔ ابن حزم کی یہ کتاب اور ان کی دوسری مؤلفات کو دیکھنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ابن حزم کے مزاج میں شدت اور سختی ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا مطالعے والا جو سسٹم تھا وہ مکمل ہوا۔ اگلا مرحلہ جو ہے وہ فقہ و علوم فقہ کا جو مشقی پیپر ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے بعد میں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں، ویڈیو 1 گھنٹے سے اوپر کی ہو چکی ہے،
تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ الفاظ آپ درست پڑھا کریں، تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔